بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اور ہم بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کو راضی کر لیں، یعنی ہم اللہ کی نافرمانی بسا اوقات اس لیے کرتے ہیں کہ میری بیوی راضی ہو جائے، میری اولاد راضی ہو جائے، میرے رشتہ دار راضی ہو جائیں۔ ہمارے ہاں جتنی شادی کی رسومات ہیں ان سب کا حاصل وصول یہ ایک بات ہے، بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں، رشتہ دار راضی ہو جائیں، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے۔ اس سے قطع نظر کہ اس میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کر رہا ہوں یا اللہ کو خوش کر رہا ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں فرما دیا گیا، اب ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ہوا سچ ہے، حق ہے۔ آپ نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو اللہ کی رضا کو تلاش کرے لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں، لوگوں کی ناراضگی سے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، تو اللہ بھی اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ دو باتیں کہ انسان مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوئی اچھا کام اس طریقے سے کرے کہ دوسروں کو ناراض کرے، لیکن اگر کوئی موڑ ایسا آتا ہے کہ آپ کو آپ کے نیک کام سے روکنے والی آپ کی بیوی بن جاتی ہے، آپ کی اولاد بن جاتی ہے، والدین بن جاتے ہیں، تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی بات تو اس وقت تک ماننی ہے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہ کرے۔ اگر بیوی کسی نیک کام سے روک رہی ہے اور آپ اس کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بھی لوگوں کے سپرد کر دوں گا، اب تم جانو اور تمہاری بیوی جانے، یا تم اس کو راضی کرو یا وہ تمہیں راضی کرے، لیکن اگر تم نے میری رضا کو مقدم رکھا، اس کو ترجیح دی کہ اللہ راضی ہونا چاہیے، باقی لوگ راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان سب کو راضی کر دوں گا، میں کافی ہوں تمہیں، اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو کس کی ضرورت ہے؟ یہ فلسفہ، یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے نا، ہمارے معاشرے کے یہ سارے رسم و رواج ختم ہو سکتے ہیں، جس نے ہمارے معاشرے کو دبوچ کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے ہاں شادی ایک عذاب بن چکی ہے، سینکڑوں ہزاروں بچیاں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، کیوں؟ جہیز نہیں ہے۔ بوڑھے بوڑھے والدین، ہمارے استاد فرماتے ہیں وہ اکثر ترکی جاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں میں ترکی جاتا ہوں تو مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، سفید داڑھی، کمزور بدن، اور غیر قانونی طریقوں سے وہ آئے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں سے چھپ چھپا کے، پتہ نہیں 2 3 مہینوں میں وہ یورپ پہنچتے ہیں، کسی طرح کہ ہم وہاں پہنچے پیسے کمائیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوا، بوڑھے بوڑھے لوگ، کہاں دیکھ کے ترس آتا ہے کہ اتنے غیر قانونی راستے سے اس عمر میں آپ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو ان کا آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بچیاں ہیں، ان کی شادیاں کروانی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے نے حال بنا دیا ہے ہمارے ہاں شادیوں کا، جہیز، پھر شادی کی رسومات، پھر ہال بک کرنا، پھر اس میں 5 ڈشیں، 10 ڈشیں، یہ چیز وہ چیز، یہ جوڑے وہ جوڑے، یہ رسم وہ رسم، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ جو والد اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتا، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے گھر میں۔ جب یہ چیزیں، زنا کو ہمارے ہاں سستا کر دیا گیا، نکاح کو مہنگا کر دیا گیا، اور یہی فلسفہ ہے۔ حدیث، قرآن، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے نکاح کو سستا کرو، زنا کو مہنگا کرو۔ جب آپ نکاح کو سستا کریں گے تو کوئی زنا کرے گا ہی نہیں، کیوں کوئی زنا کرے گا؟ لیکن جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ میری شادی ہونی نہیں ہے جب تک، ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جائے، پاؤں پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی 60 70 80 ہزار روپے تنخواہ جب تک نہیں ہو جاتی
اس کی شادی نہیں کرنی. اب وہ پاؤں پہ جب تک کھڑا ہوتا ہے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر یہ پاؤں پہ کھڑا ہونے والی شرط نکال دی ہوتی کب کی اس کی شادی ہو جاتی اور معاشرے میں زنا کا گناہ نہیں ہوتا. یہ والدین کے لیے. اور ظاہر ہے یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ ایک چھڑی استعمال کر کے یہ سب رسومات ختم کر دے. اس پہ ہم نے خود اقدام کرنا ہوگا, خود لوگوں کے لیے مثال بننا ہوگا. بالخصوص جو لڑکوں کے والدین ہیں ان کو مثال بننا ہوگا. وہ لڑکی والوں سے کہیں کہ بھائی ہمیں جہیز نہیں چاہیے, ہمیں یہ رسم نہیں کرنی, ہمیں یہ جوڑے نہیں چاہیے. یہ کتنی شرم اور عار کی بات ہے. جب یہ اقدام ہم کریں گے, ایک آدمی کرے گا, دوسرا کرے گا, تیسرا کرے گا, تو معاشرے سے یہ پیچیدہ اور خطرناک چیزیں ختم ہوں گی. جب ختم ہوں گی تو نکاح آسان ہوگا, جب نکاح آسان ہوگا تو معاشرے میں حیا پیدا ہوگی.